دوستو عزیزوں اور بزرگوں، گزشتہ جمعے میں حضرت لقمان حکیم کی 8 نصیحتوں میں سے پہلی نصیحت پر ہم نے گفتگو کی تھی۔ حضرت لقمان حکیم وہ اللہ کے برگزیدہ وہ انسان تھے کہ جو اگرچہ نبی تو نہیں تھے لیکن بہت بڑے اللہ کے ولی کے ان کے نام سے قرآن پاک میں ایک سورت ہے۔ حکمت اور دانائی یہ حضرت لقمان کی طرف خاص طور پر منسوب ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں میں کئی 100 انبیاء کرام سے ملاقات کر چکا ہوں، کئی 100۔ ایک ولی سے بھی بندے کی ملاقات ہو جائے تو وہ بڑا اعزاز سمجھتا ہے کہ اللہ والے سے میری ملاقات ہوگی، زیارت ہوگی، اور نبی کی زیارت ہو جائے تو یہ اور بھی اچھا ہے۔ لیکن انہوں نے کئی 100 انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی اور ان سارے انبیاء کرام کی تعلیمات کے اندر خلاصے کے طور پر 6 اہم نصیحتیں انہوں نے حاصل کی جو افادے کے لیے بیان کر دی۔ ان میں سے پہلی چیز گزشتہ جمعے میں ہم نے کی کہ نماز میں اپنے دل کی حفاظت رکھو۔ آج ہم ان کی دوسری نصیحت پر بات کریں گے کہ اپنے حلق کی حفاظت کرو۔ یہ ان کی دوسری نصیحت ہے۔ پہلے آیت جو پڑھی اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ فرمایا البتہ تحقیق دی ہم نے لقمان کو دانائی، یہ کہ تو شکر کر اللہ کا، اور جو شخص بھی شکر کرتا ہے یہی بات ہے کہ وہ شکر کرتا ہے اپنی ذات کے فائدے کے لیے، اور جو شخص ناشکری کرتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، پس بے شک اللہ بے پرواہ ہے، تعریفوں والا ہے۔ تو حضرت لقمان حکیم کی دوسری نصیحت کہ اپنے حلق کی حفاظت کرو۔ جب دسترخوان پر بیٹھو اپنے حلق کی حفاظت کرو۔ اس جملے کا، اس نصیحت کے 2 مطلب ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ جب تم دسترخوان پر بیٹھو تو زیادہ کھانے سے بچو۔ پہلا مطلب اس کا یہ بنتا ہے حلق کی حفاظت کا کہ تم دسترخوان پر بیٹھے ہو، مختلفۃ الانواع کھانے لگے ہوئے ہیں، ہر طرح کے کھانے لگے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اپنے پیٹ کو بھرتے جاؤ۔ اس کو کہتے ہیں کثرت الاکل، زیادہ کھانا، زیادہ کھاتے جو پیٹ کو بھرتے جاؤ۔ نہیں، زیادہ کھانے سے طاقت نہیں آتی بلکہ الٹا معدہ خراب ہو جاتا، اور معدہ خراب جب ہو جائے تو پھر پورے جسم کا نظام درم برم ہو جاتا ہے، کیونکہ معدہ اللہ نے ایک ایسی مشین انسانی جسم میں فٹ کی ہے کہ معدہ کھانے کو ہضم کر کے سارے جسم کو، دماغ کو، دل کو، گردوں کو، پٹھوں کو، جس اعضاء کو، سب کو طاقت دیتا ہے، خون جو ہے وہ دیتا ہے اور باقی فضلات ضائع کرتا ہے۔ تو معدہ بڑی اہم چیز ہے۔ تو زیادہ کھانے کا مطلب ہے معدے کو خراب کرنا، اور معدہ جس کا خراب ہوا تو پھر سمجھ لو کہ اس کی صحت خراب ہونا شروع ہو جائے۔ اس لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک جملے میں زیادہ کھانے سے منع کیا، ایک ہی جملہ بولا ہے۔ پہلے کہا کلو، کھاؤ، وشربو، پیو، پھر آگے ایک جملہ کہا ولا تسرفو، زیادتی نہ کرو، حد سے زیادہ مت کھاؤ۔ اب یہ ہے کہ ہم اس کی تعیین کیسے کریں کہ حد سے زیادہ کھانا ہو رہا ہے، اس کی کیسے تعیین کریں؟ حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب تم کھانا کھا رہے ہو اور تم محسوس کر رہے ہو ابھی کچھ بھوک باقی ہے تو بس کھانا چھوڑ دو۔ مثال کے طور پر ایک آدمی 2 روٹیاں کھا سکتا ہے تو وہ 2.25 روٹیوں پر بس کر دے۔ اگر وہ 2.25 کھاتا ہے وہ 1.5 روٹی پر تھوڑی سی بھوک رکھ کر۔ اور مفتی تقی عثمانی مدذل العالی وہ فرماتے ہیں کہ اس کا ہم اندازہ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ کھانا کھانے کے دوران اگر ایک ایسا مقام آ جائے
کہ جس میں اس کشمکش میں آدمی مبتلا ہو جائے کہ میں اب اور کھاؤں یا بس کروں، تو پھر اس کو بس کر دینا چاہیے، اس کو بس کر دینا چاہیے۔ اس سے وہ کم از کم زیادہ کھانے کی جو ہے یہ اس کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوگا، اس سے وہ زیادہ کھانے سے جو اپنے حلق کی حفاظت کرنے والا بن جائے گا۔ اس سے ظاہر ہے آدمی کی صحت برقرار رہے گی، کھانا اچھی طرح ہضم ہوگا۔ اور صحابہ کرام کی بھی یہی تھی۔ ایک حکیم کسی بادشاہ نے بھیجا، جاؤ جا کر صحابہ کرام کا علاج کرو۔ مدینہ منورہ میں آ کر بیٹھ گیا، سال بیٹھا رہا، کوئی مریض نہیں آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کر کہنے یا رسول اللہ یہ انسان ہے یا جنات ہیں؟ کوئی دوائی لینے نہیں آتا، کوئی بیمار ہی نہیں ہوتا، کیا بات ہے یہ بیمار نہیں ہوتے؟ آپ نے فرمایا انہوں نے بیمار کوئی نہیں ہونا، تم چلے جاؤ۔ اس نے پوچھا وجہ کیا؟ اس نے کہا وجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ یہ ہے کہ یہ کھانا اس وقت کھاتے ہیں جب ان کو بھوک لگتی ہے، اور ابھی ان کی بھوک باقی ہوتی ہے تو کھانا چھوڑ دیتے۔ اس نے کہا یہی ایک بنیادی وجہ ہے جس سے آدمی صحت مند رہ سکتا۔ لیکن عام طور پر ایسے نہیں ہوتا۔ عام طور پر کسی کو ایک پلیٹ کی بھوک ہے، وہ کہتا 2 کھاؤں، 2 روٹیوں کی بھوک ہے وہ 4 ہی کھا جاؤں میں، بریانی کی قورمے کی دیگ ہی پوری ہضم کر دوں۔ لیکن اس سے نقصان ہوتا ہے، اس سے صحت برباد ہو جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں آتا ہے، ہمارا جو ہے وہ تعلیم یہ بھی دی گئی ہے کہ جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو اپنے پیٹ کے 3 حصے کریں، ایک حصے میں کھانا، ایک حصے میں پانی، ایک حصہ سانس کے لیے چھوڑ دیں، تو آدمی ریلیکس رہتا ہے، ہلکا پھلکا رہے گا۔ تو یہ ایک مطلب ہے حضرت لقمان حکیم کی نصیحت کا کہ اپنے حلق کی حفاظت کرو، یعنی زیادہ کھانے سے بچو، یہ ایک مطلب ہے۔ اب دوسرے مطلب کی طرف آئیے۔ دوسرا حضرت لقمان حکیم کی نصیحت کا مطلب کہ حلق کی حفاظت کرو، کیا مطلب؟ کہ اپنے حلق کو حرام لقمے سے بچاؤ۔ جب تم دسترخوان پر بیٹھے ہو، کھانا کھانے لگے ہو، تو یہ غور کر لو، سوچ لو کہ تمہارے حلق کے اندر سے حرام لقمہ یا مشتبہ لقمہ گزرنے نہ پائے۔ اگر تو حلال رزق ہے سامنے، بسم اللہ پڑھ کے اس کو کھا لو۔ اگر حرام لقمہ ہے تو پھر اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، وہ تمہارے حلق سے نیچے نہیں اترنا چاہیے حرام لقمہ، کیونکہ یہ حرام لقمے کا منہ کے اندر سے حلق سے گزر کر معدے میں جانا، یہ صرف جسم کو نہیں، دین کو، روحانیت کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ انسان کی روحانیت کو، دینداری کو برباد کر دیتا ہے، کوئی اس کے پلے چیز نہیں رہتی۔